بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن و سکون اور سلامتی سے ملک قوم آگے بڑھتے ہیں، جبکہ لڑائی جھگڑا فساد سے ملک و قوم تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اس وقت ہم عالم اسلام کا اور پاکستان کا جائزہ لیں تو ایک ملک دوسرے سے برسرے پیکار ہے، ایک قوم دوسرے سے برسرے پیکار ہے، ایک ادارہ دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں سے لڑ رہی ہے، سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ گورنر وزیر اعظم سے لڑ رہے ہیں، اور پھر نیچے تک آ جائیں، خاندانوں میں آ جائیں، اداروں میں آ جائیں، افراد میں آ جائیں، گھر میں دیکھ لیں، بہن بھائیوں میں دیکھ لیں، ہر آدمی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ لڑائی جھگڑا فساد ہمیشہ تباہی اور بربادی لاتا ہے، جبکہ پیار محبت ایک دوسرے کو معاف کر دینا، عفو درگزر کرنا، اس سے قوم ملک ادارے افراد خاندان آگے بڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر دو لوگ، دو افراد، دو خاندان، دو ادارے، دو ملک، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی آپس میں صلح کروا دیا کرو۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تمہارے ساتھ رحم کا نرمی کا معاملہ کرے۔ قرآن پاک کی ان آیات میں سورہ حجرات میں سماجی معاملات کو ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں پر دو لوگ رہنے والے ہوں، گھر کے کئی افراد ہوں، خاندان کے کئی افراد ہوں، کئی قبیلے ہوں، کئی لوگ ہوں، تو وہاں پر لڑائی جھگڑا ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن لڑائی جھگڑے کو طول نہیں دینا چاہیے، اس کو بھڑکانا نہیں چاہیے، اس کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ اگر لڑائی ہو جاتی ہے دو اداروں کے درمیان، جیسے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے درمیان ایک چپ کلش، ایک کھینچا تانی، ایک فاتح کی لڑائی چل رہی ہے اور سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ایسے لوگ ہونے چاہیے، ولی اللہ ایسے ہونے چاہیے، اولیاء اللہ ایسے ہونے چاہیے، علماء کرام ایسے ہونے چاہیے، کئی خاندان افراد ایسے ہونے چاہیے جو صلح کروا دیں۔ اگر صلح ہو جائے، سارے ایک پیج پر آ جائے تو پاکستان کے جتنے مسائل ہیں، بجلی کے مسائل ہو، گیس کے مسائل ہو، پانی کے مسائل ہو، انفراسٹرکچر کے مسائل ہو، باہر ممالک کے ساتھ تعلقات کے ہوں، معاشی مسائل ہو، سماجی مسائل ہو، اخلاقی مسائل ہوں، یہ سارے حل ہو سکتے ہیں اگر لڑائیاں آپس میں ختم ہو جائے۔ آپ کی اور ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم آپس میں کم از کم نہ لڑیں۔ اگر آپ گھر میں رہتے ہیں، دو بھائی لڑ رہے ہیں تو ان میں صلح کروا دیں۔ ادارے میں رہتے ہیں، دو لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ان کی صلح کروا دیں۔ اگر دو خاندان کے لوگ ہیں، دو قبیلوں کے لوگ ہیں تو ان میں صلح صفائی کروا دیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک اور بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر لے، میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ محل کی ضمانت دیتا ہوں۔
تو آپ ایک قدم پیچھے ہٹ دیں، آپ دل بڑا کر کے معاف کر دیں۔ فتح مکہ میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔ ابھی ماضی قریب کی مثال دیکھیں، نیلسن منڈیلا نے جب 28 سال اس کو قید تنہائی میں رکھا گیا، جب وہ جیل سے نکلا فاتح بنا تو اس نے سب کو معاف کر دیا۔ ملک و قوم کی ہسٹری کی، تاریخ اسلام کی، دنیا کی تاریخ کی اگر ہم مطالعہ کریں تو انتقام سے ملک و قوم تباہ ہوتے ہیں، جبکہ معاف کرنے سے، صلح سے ملک و قوم ترقی کر جاتے ہیں، فلاح پا جاتے ہیں۔